بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھیں کیا بند ہوئی، مقدر جاگ اٹھا۔ جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے دو آدمی دکھا کر فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ اب گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رات ہی میں اپنے وزراء کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے اور انتہائی تیز اور تازہ رنگ گھوڑے ارینج کیے گئے۔ اس کے لیے وہ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے۔ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روزہ مبارک پر روزہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور عوام الناس میں نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھا گیا کہ کوئی ایسے افراد تو نہیں رہ گئے جو ان کو ابھی نذرانہ نہ مل سکا ہو؟ تو بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں جو کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ باکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت اور ریاضت میں گزارتے ہیں اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی بدبخت تھے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائے۔ سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ وہ اپنے اسی بیان پر قائم رہے اور جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اچانک انہوں نے زمین پہ بچھی چٹائی ہٹا کر دیکھا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت یہودی رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال دیتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ دمیاط مصر کے مقام پر کفار سے برسر بکار تھے۔ اب 20 دن روزے سے رہے اور صرف پانی سے افطار کیا، جس کے سبب آپ کافی کمزور ہو گئے تھے، لیکن آپ کے روگ کی وجہ سے کسی کو بھی آپ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ نماز پڑھانے کے لیے مقرر امام صاحب حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یحییٰ، نور الدین کو دمیاط سے کفار کی شکست کی خوشخبری سنا دو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ میری تصدیق کیسے کریں گے؟ فرمایا، اسے کہنا یوم حرم۔ صبح جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تشریف لائے تو امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مخاطب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ مجھے بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں؟ یعنی سلطان نور الدین زنگی کو زیارت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے ہی سے علم تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا خواب بیان کر دیا۔ امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے یوم حرم کے متعلق دریافت کیا
تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار میں کفار کے ساتھ برسر پیکار تھا کہ مجھے اسلامی لشکر کی شکست کا خوف ہوا۔ میں لشکر سے ہٹ کر ایک جگہ سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ خواب پر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، محمود کون ہے؟ یہ دین تو تیرا دین ہے، یہ لشکر تو تیرا لشکر ہے۔ آج تو ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما جو تیرے کرم کے لائق ہے۔ بس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آج آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سے زائد شہر اور قلعے فتح کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ بھی مثالی سلوک تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ جو غلام بالغ ہو جاتا تو اسے آزاد فرما دیتے اور اس کا نکاح کر دیتے۔ عشر اور جزیے کے علاوہ ہر طرح کے ٹیکس ختم فرمائے، شراب کی خرید و فروخت پر سختی سے پابندی لگائی اور پینے والوں پر حد شرع جاری کی۔ اور عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک شخص نے سلطان نور الدین زنگی سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ قاضی کے پاس چلیے، میرا آپ پر کچھ مطالبہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب قاضی کے پاس عدالت میں پہنچے تو فرمایا، میرے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھو جو سب کے ساتھ رکھتے ہو۔ پھر قاضی نے مقدمہ سنا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی حق ثابت نہ ہوا، لیکن انہوں نے پھر بھی شخص کی طلب کردہ چیز تحفتاً دے دی۔ کھلی کچہری سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف۔ سلطان نور الدین زنگی کے عدل و انصاف اپنی مثال آپ ہے۔ عوام الناس کو عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے سب سے پہلے دارالکشف کے نام سے کھلی کچہری کا قیام آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہفتے میں 4 دن بیٹھتے، قاضی کو بھی بٹھاتے اور اس دوران عدالت کے دروازے پر کوئی محافظ یا چوکیدار نہ ہوتا، بلکہ ہر کسی کو انصاف لینے کی عام اجازت ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت پکے سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی عشق رسول عطا فرمائے اور ایسے ہمارے اجداد تھے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔